اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی نازل ہونے کی ترتیب، نزول کی ترتیب الگ رہی ہے، اور قرآن کریم جو ہمارے بیچ پیش کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے جو ترتیب صورتوں کی بتائی گئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اتر رہی تھیں انہیں جس ترتیب سے صورتوں میں لکھوایا ہے اور جس ترتیب سے صورتوں کو رکھا ہے، وہ ترتیب اب ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں یہی ترتیب ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں یا اسے سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو اسی ترتیب کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ترتیب ہمارے لیے مناسب تھی جو بعد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ پیش کی۔ ورنہ اس زمانے میں وقت اور حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، واقعات اور مسائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف آیات حسب ضرورت وہاں پر اتارا کرتے تھے، نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو نزول کی ترتیب الگ ہے، اور ترتیب جو قرأت کی ہے، پڑھنے کی اور سمجھنے کی ترتیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم کی صورتوں کی ملی ہے، وہ یہ ہے۔ اب قرآن کریم میں جو دو ترتیب ہیں صورتوں کی، مکی اور مدنی، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ترتیب کی کہلاتی ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے جو مکی دور ہے اس میں بھی 4 اہم ادوار ہیں۔ اس کا پہلا دور جو ہے یعنی نبوت کے زمانے سے شروع ہو کر 3 سالہ زمانہ تک، یہ پہلا دور ہے مکے کا، جب 13 صورتیں کل نازل ہوئیں۔ اس میں پہلے تو سورہ العلق کی ابتدائی آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور پھر سورہ الفاتحہ مکمل طور پر اتری۔ سورہ الفاتحہ کے 3 نام بڑے اہم نام ہیں۔ ایک تو اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے ہے کہ الکتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی چونکہ یہ اسٹارٹنگ صورت ہے، اسٹارٹنگ چیپٹر ہے، بالکل پہلی صورت ہے، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب پڑا۔ دوسرا اس کا نام ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے یہ کتاب کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے سیدھے راستے کی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ قرآن کریم کا مین مقصد، آبجیکٹو جو ہے وہ ہے ہدایت، اور سورہ الفاتحہ کے اندر اسی ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا، اس لیے اسے ام الکتاب کہا گیا۔ تیسرا نام سورہ فاتحہ کا 7 مثانی، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس نماز ہی کوئی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سے دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر رکعت کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے 7 مثانی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کی اس پہلی صورت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو 7 آیات ہیں یہ 4 حصوں میں بڑھ جاتی ہیں، یعنی یہ 4 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو مین دعا ہے جو بیچ میں آئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے بالکل شروعات کی جو آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک، یہ دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب بھی کہیں کسی سے مانگنا ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے، یہاں خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسری پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دعا کے استحقاق کو بیان کیا گیا کہ ہم دعا کے کیوں مستحق ہیں۔ ہم دعا کے اس لیے مستحق ہیں کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اصل دعا آ رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو اس صورت کا مین مرکزی موضوع ہے، مرکزی مضمون ہے، اور پھر اس آخری آیات کے اندر جو ہے اسی کی وضاحت آئی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو اس طرح سے یہ پوری صورت 4 حصوں میں بانٹی جاتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دعا کے آداب ہیں۔ پہلے ہم دعا کے آداب کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تمام تعریف کا مطلب ہر طرح کی تعریف اور مکمل تعریف اس اللہ کے لیے ہے
جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ عالم کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کا عالم، نباتات کا عالم اور حیوانوں کا عالم، ان تمام کو پالنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کا مالک، ان کو پیدا کرنے والا سب کچھ خدا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ابھی جو اسٹڈیز آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے جو ہمارا ملکی وے گیلیکسی ہے، صرف اس میں 6 بلین سے زیادہ کے پلانٹس، زمین جیسے پلانٹس کے امکانات ہیں کہ اتنے پلانٹس اس میں آ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا سسٹم، اتنی بڑی یونیورس، اتنی بڑی کائنات، اس پورے کو سنبھالنے والا خدا ہے۔ تو تمام تعریف اس ذات کو کرنی چاہیے، اس ذات کی تمام تعریف اسی ذات کو زیب دیتی ہے جو تمام عالم کا، پورے یونیورس کا، پورے سسٹم کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں زیب دیتی ہیں۔ اس لیے اس بندے کو جب بھی قرآن کریم سے بندے کو جوڑا گیا تو پہلی آیت میں خدا کا تعارف کرایا گیا، اور خدا کا ایسا زبردست تعارف کرایا گیا، اتنی طاقت کے ساتھ تعارف کرایا گیا کہ اتنے بڑے وسیع سسٹم کا بنانے والا کوئی دنیا کے اندر نہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس کی طاقتیں اتنی ہیں۔ تو خدا کی ایک زبردست طاقت کا اظہار کیا گیا کہ خدا ایک دو عالم نہیں، ایک دنیا نہیں ہے، انگنت دنیاؤں کا مالک، اور کتنی زبردست یہ دنیا کا نظام، پورے یونیورس کا نظام جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے، اسی کے لیے تعریفیں زیب دیتی ہیں۔ اور رحمان ہے، رحیم، یہاں پہ 4 صفتیں اللہ رب العزت کی لائی گئیں۔ ایک تو رب العالمین کہا گیا تعریف کرنے کے وقت، اور پھر دوسرا رحمان اور رحیم۔ رحمان اور رحیم یعنی اصل میں رحمت ہے۔ بندہ اگر کسی سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، تو یہ چاہے گا کہ سامنے والے کا دل پسیجے، رحم دل ہو، تبھی تو مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہاں بندہ خدا سے مانگ رہا ہے۔ مانگنے کے لیے جو 4 صفتیں جن میں ہم تعریف کر رہے ہیں خدا کی، جن صفتوں کے ساتھ، اس میں آدھی صفت 50% اس صفت کو رکھا گیا جس میں اللہ کی رحمت کو جوش دیا جائے۔ تو رحمان اور رحیم یہ 2 لفظ ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ پرجوش انداز سے رحمت نچھاور کرتا ہے، تو بندوں پر جوش کے ساتھ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت مستقل ہے، دائمی ہے، لگاتار چلتی رہتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ خدا بندوں سے پیار کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں اس پر، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ پورا یونیورس، پوری کائنات اور انسانوں کا پورا نظام ایک سیکنڈ بھی چل نہیں سکتا۔ تو یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمانیت ہے، پرجوش رحمت ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن خدا اس کے بعد بھی اپنے بندے کے ساتھ رحم فرماتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خدا کی رحمت مستقل لگاتار چل رہی ہے۔ خدا کی یہ رحیمیت کی صفت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ چوتھی صفت جو اللہ کی بتائی گئی اس میں، مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، جس دن بدلے کا دن ہوگا، جس دن فیصلے کیے جا رہے ہوں گے، اچھے اور برے نتائج دیے جا رہے ہوں گے، اس دن مکمل کنٹرول جو ذات کا ہوگا وہ خدا کی ذات ہوگی۔ اس لیے خدا کی ذات ہی دراصل فیصلہ کرتی ہے، فیصلے والی ذات ہے۔ اور ایک اشارہ اس آیت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دین کا دن ہوگا، یعنی اس دن دین چیک کیے جائیں گے، جو ترازو لگے گا وہ دین کا ترازو لگے گا، اس میں دین چیک کیا جائے گا۔ دین کے اعتبار سے آدمی پختہ ہوگا، بہتر ہوگا، تو اس کے اچھے اعمال اور اچھے رزلٹ اور پازیٹیو نتائج کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں۔ اور دین میں اگر کھوٹا پن، کمی، کوتاہی، کسر رہ گئی تو پھر اس کو کوئی بھی بہتر نتیجہ نہیں ملے گا، بلکہ اسے اس کے برعکس نتائج ملیں گے۔ اس لیے اس دن دین چیک کیا جائے گا، دین کے چیک کرنے کا دن ہے۔ دراصل دین ہی بدلا ہے، دین ہے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی معیار پر انسان کو چیک کیا جائے گا۔ تو یہ پہلی شروعاتی جو آیات کے اندر دعا کے آداب بتائے گئے، یعنی دعا جب بھی کسی سے مانگنی ہو، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ بھرپور تعریف کی جائے۔ وہ جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد اپنا استحقاق کہ ہم آپ سے مانگ کیوں رہے ہیں، کیوں دعائیں مانگنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اس کے لیے بندے کو اپنا استحقاق دکھانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم عبادت ہی آپ کی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں
اس لیے حاضر ہوئے ہیں، دعا کے ہم مستحق اس لیے ہیں۔ تو بندے کو صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ خدا کے ساتھ کسی کو اگر آپ نے شریک کیا تو پھر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ خدا کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی طاقت کے قریب تر بھی نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں 3 مفاہیم داخل ہوتے ہیں۔ عبادت کا ایک مفہوم ہے کہ ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، آپ کوئی بھی حکم کریں گے ہم آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھیں گے، اس سے مان کر دیں گے، اس سے کبھی بھی ان حکموں کے فراموش نہیں کریں گے۔ تیسری چیز عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پرستش، پوجا، عبادت آپ کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ہم عبادت اور پرستش نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے غلام ہیں، آپ کے حکموں کے فرما بردار اور مطیع ہیں، اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی جب مانگنا ہوتا ہے، انسان جب بھی کسی پرابلم کے اندر آئے، مسائل کے اندر آئے، کچھ بھی مانگنا ہو تو سب سے پہلے خدا سے مانگنا چاہیے۔ خدا ہے جو دیتا ہے، کوئی آپ کا سہارا بھی بنتا ہے تو بھی خدا کے رحم، اس کے دل کے اندر رحم ڈالنے کی وجہ سے بنتا ہے، خدا کی شکلیں بنانے کی وجہ سے آپ تک کوئی چیزیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف خدا سے مدد چاہنی چاہیے۔ استعانہ جو ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہیے، صرف اور صرف خدا۔ یہاں بہت تحدید کے ساتھ عربی زبان کا جو انداز ہے، یہاں پر ایاکا کو پہلے لایا گیا، یعنی تیری ہی، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو آپ ہی سے ہم دعا مانگیں گے۔ اب اصل دعا آ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت کا جو یہ آیت ہے، اس سورت کا یہ لب لباب ہے، یعنی اس سورت کا خلاصہ ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے۔ سیدھا راستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسٹریٹ لائن۔ میتھمیٹکس کا یہ فارمولا ہے کہ جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، وہ شارٹیسٹ ہوتی ہے، سب سے مختصر ہوتی ہے، بالکل سیدھے منزل تک لے جاتی ہے، وہاں سے کبھی بھی غلطی کا امکانات نہیں رہتے۔ فلائٹ آپ دیکھتے ہوں گے تو یہ اسٹریٹ لائن میں اڑتی ہے۔ جب بھی ایئرپورٹ سے فلائٹیں اڑتی ہیں تو پہلے اڑنے کے بعد جب تھوڑا سا اپنے مستقر میں آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے جس منزل کو جانا ہوتا ہے بالکل سیدھے اسی لائن پر چلتی ہے اور یہاں تک کہ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے، اگر آپ روڈ ویز، ریلویز، ایئر ویز، واٹر ویز سب کو دیکھیں گے تو شارٹسٹ جو لائن ہوتی ہے اور سب سے مختصر راستہ جو ہوتا ہے، شارٹ راستہ جو ہوتا ہے، وہ ایئر ویز کا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سیدھے راستے کی ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے مختصر والا، سب سے صحیح سے منزل تک پہنچانے والا راستہ اے اللہ تو ہمیں دکھا۔ تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے، اور جب کسی چیز کی دعا مانگی جاتی ہے تو اس تعلق سے انسانوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم دعا تو کچھ مانگ رہے ہوں اور کام کچھ کر رہے ہوں، ہم سیدھے راستے کی دعائیں مانگ رہے ہوں لیکن عملی طور پر سیدھے راستے کی تلاش نہ کر رہے ہوں، تو یہ قرآن کے اسلوب سے، قرآن کے انداز سے اور روزانہ مانگی جانے والی دعاؤں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے کہ انسان کر کچھ رہا ہے اور کہہ کچھ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا عمل بھی اپنے دعاؤں کے ساتھ تال میل اس کا جڑتا ہو۔ تو یہ اصل ہے، اس کا لب لباب ہے۔ پھر اسی دعا کی تشریح ہے، وضاحت ہے، مزید اسے کھولا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر آیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور صالحین، نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر مثبت انداز سے یہ کہا گیا کہ سیدھے راستے کی تشریح یہ کی گئی پازیٹیو وے میں کہ یہ نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء اور صالحین کے راستے پر، اور زندگی کے میدان میں جو مختلف زندگی کے میدان میں جب جب انسانوں کو راستے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے کی رہنمائی مانگنی چاہیے اور سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین نے دیا ہے وہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، بہت صاف ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، وہ سیدھا ہے، مختصر ہے، آسان سا ہے۔ اور اس کی پھر سلبی انداز سے، نیگیٹو انداز سے بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب آپ سیدھے راستے کی تلاش کر رہے ہوں تو ہمیشہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں آپ راستوں کو دیکھ کر بھٹک نہ جائیں۔ تو غیر المغضوب ان لوگوں کے راستے کی بالکل بھی
ہمیں ضرورت نہیں ہے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور ان سے مراد یہود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اس کی تشریح آئی ہوئی ہے۔ اور ولضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو نصارہ کے راستے کی بھی ہم اس سے بھی مطلب وہ راستہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، بھٹک گئے ہیں، راستے بھول گئے ہیں۔ نصارہ یہ عیسائی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھے راستے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہی قرآن کریم کا لب لباب ہے، ہدایت کی دعا، اور اس سورت کا بھی مرکزی مضمون ہے۔ امید ہے کہ ہم اس سورت کے مرکزی مضمون کو اپنی زندگی کے اندر گانٹھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہدایت کی دعائیں مانگیں گے، ہدایت کے راستے کو اپنائیں گے، اور ہمیشہ ایک ہدایت والے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔